بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے ہوں۔ جن لوگوں کی نگاہ کمزور ہو ان کو شلجم ضرور کھانے چاہیے۔ خواب میں اگر بکری نظر آئے تو جان لو کہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار ضرور کھاؤ، بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ صبح اٹھنے کے بعد 20 منٹ واک لازمی کیا کریں اور 2 گلاس پانی پئیں۔ اس سے تھکان اور سستی ختم ہوتی ہے اور دن اچھا گزرتا ہے۔ پھانسی کا اخراج روکنے سے دل کی دھڑکن کے متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ عورت کی کمزوری اس کی تعریف ہوتی ہے۔ غریب عورت کی پسند سانولا مرد ہوتا ہے۔ ہنسنا دماغ میں تناؤ کم کر دیتا ہے۔ ہنسنا انسان کو کئی قسم کی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ خوشبو سونگھنے سے دل کی بیماریاں نہیں آتی۔ سونے سے قبل ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھا لیا کریں، پیٹ کبھی بھی باہر نہیں نکلے گا۔ چنبیلی کا پھول سونگھنے سے گلے میں بلغم نہیں آتی۔ نیند روکنے سے سر میں بھاری پن اور بار بار بے چین ہونے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پالک کھانے سے سانس کی نالی اور پھیپھڑوں کی خراش دور ہوتی ہے۔ اپنی زبان کو عادی بناؤ سلام کرنے کا، اس سے دشمن کم ہوتے ہیں اور دوست بڑھتے ہیں۔ پیاز میں شامل فلووڈ خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور تازہ خون پیدا کرتا ہے۔ قوت باہ میں اضافے کے طلبگار افراد پیاز ضرور استعمال کریں۔ مسور کی دال زیادہ سے زیادہ کھائیں، یہ پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات دلاتی ہے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے۔ سبزی کا سالن زیادہ کھانے سے جسم میں خوبصورتی بڑھتی ہے اور جلد کی کشش میں اضافہ ہوتا ہے۔ وقت زندگی کا وہ ترازو ہے جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے۔ رات کے وقت لسی یا ٹھنڈا پانی پینے سے جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ لوبیا اور چاول زیادہ کھانے سے گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے سے قبل صرف 2 کام کر لیا کرو، کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ اول بسم اللہ پڑھیں، 2 گلاس پانی پی لیں۔ کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھا لینے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ اخروٹ کھانے سے رنگت خوبصورت ہو جاتی ہے اور بانجھپن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اگر چھاتی میں بلغم کا مسئلہ ہو تو کھجور کا رس پی لیں۔ اگر ہڈیوں میں درد رہتا ہو تو کشمش دودھ میں ابال کر پی لیں۔ آلو جلدی ابالنا مقصود ہو تو آلو والے پانی میں 1 چٹکی ہلدی کے ڈال دیں اور آلو جلدی ابل جائیں گے۔ سفید زیرہ کینسر سے تحفظ فراہم کرتا ہے اور جگر کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ ناظرین، زیتون کا تیل دنیا کا بہترین تیل ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے۔ زیتون میں تقریباً 70 سے زائد بیماریوں کا علاج ہے۔ زیتون کے تیل سے اگر پاؤں کا مساج کیا جائے تو نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر زیتون کا تیل ناخنوں پر لگایا جائے تو کانوں کے سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ سونے سے پہلے پیشاب ضرور کرنا چاہیے، اس سے مسئلہ ٹھیک رہتا ہے۔ بستر سے اٹھنے کے بعد کچھ دیر بستر پر ہی بیٹھے رہیں اور تھوڑا سا آنکھوں کا مساج کریں، اس سے دماغ فریش ہوگا اور نظر بھی تیز ہوگی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی نالیاں کمزور ہو جاتی ہیں جو دل کے دورے کا باعث بنتے ہیں۔ نمکین پانی پینے سے 60 سال تک جگر خراب نہیں ہوتا۔ ناظرین، رات کے وقت دودھ پینے سے کمر کبھی ٹیڑھی اور کمزور نہیں ہوگی۔ بیت الخلاء کا دروازہ کھلا چھوڑنے سے گھر میں خارش جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کھانے کے بعد چھوٹی آدھی چمچ سونف کھا لینے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، پیشاب رک رک کر آئے تو دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھا لیں، پیشاب روانی سے آئے گا۔ سالن میں نمک کم سے کم ڈالو تاکہ بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، 5 عدد بادام روزانہ نہار منہ کھا لیں، آپ کا کولیسٹرول لیول کنٹرول میں رہے گا۔ زیادہ لسی پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ہفتے میں 1 بار
بدن پر زیتون یا سرسوں کے تیل کی مالش ضرور کیا کریں، اس سے بدن میں چستی آئے گی۔ معدے کو ہمیشہ ٹھنڈا رکھنا ہے تو روزانہ تخم مرغا، کشمش اور اسبگول کا چھلکا استعمال کیا کریں۔ بدن کو موٹاپے سے بچانا ہے تو روزانہ ایک کھیرا کھانے کا معمول بنا لیجیے۔ پانی میں سبز الائچی ابال کر پینے سے متلی میں آرام ملتا ہے اور بخار اتر جاتا ہے۔ جن کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو گنے کا جوس پلا دیں۔ روزانہ اسبگول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے پینے سے معدے کی صفائی ہوتی ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو انار کھائیں یا پھر اس کا جوس پی لیں۔ بکری کا دودھ پینے سے آپ کے جوڑ اور پٹھے مضبوط ہوں گے۔ جو لوگ دانتوں سے ناخن کھاتے ہیں وہ بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کیونکہ جسم کے دیگر حصوں کے مقابلے میں ناخنوں میں جراثیم زیادہ ہوتے ہیں۔ منہ کی بدبو کی سب سے بڑی وجہ معدے کی بیماریوں کا ہونا ہے۔ جو انسان ہر مہینے میں صرف 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لے وہ کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا۔ شوگر سے بچنے کے لیے کسوری میتھی کا روزانہ استعمال کیا کریں۔ لیموں پانی جسم اور معدے کی گرمی کو دور کرنے میں مفید ہے۔ آلو بخارا کھانے سے جلد خوبصورت ہو جاتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے گریز کیا کریں، ورنہ آپ کا معدہ کمزور ہو جائے گا۔ اگر بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے تو بچے کو جامن کا شربت پلا دیا کریں، بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھا لیں۔ کھانے کے بعد لونگ چبانے سے تیزابیت اور بد ہضمی نہیں ہوتی۔ گھٹنوں پر سورج مکھی کے تیل کی مالش کریں، گھٹنوں کا درد بالکل غائب ہو جائے گا۔ رات کے وقت سرما لگا کر سونے سے آنکھیں شبنم کی طرح چمکتی رہیں گی۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھانے سے زندگی بھر سانس کی نالی کھلی رہے گی، بند نہیں ہوگی۔ موٹاپا اور پیٹ کم کرنے کے لیے 3 چمچ سرسوں کا تیل، 1 چمچ زیتون کا تیل، 1 اجوائن اور 1 چمچ میتھی دانہ، ان کو گرم کر لیجیے، پھر ناک پر لگا کر مساج کر لیا کریں۔ پیٹ چند دنوں میں اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ نابالغ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ بے حد مفید ہے۔ اخروٹ کھائیں، سانس کا مرض نہیں ہوگا۔ وہم کی بیماری ہو تو سجدہ لمبا کر لیا کریں۔ ناشتے کے اندر زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ایلو ویرا جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں کھا لینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ انسان کی زبان کا داغ نیزے سے زیادہ اثر کرتا ہے، جس کا اثر عمر بھر رہتا ہے۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ سچا ہونا چاہیے۔ بدن کی بدبو نہ جاتی ہو تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لیا کریں۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے جتنا چاہے دن بھر کام کر لے تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ صبح نہار منہ 50 گرام پیاز کا رس پینے سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کانوں میں انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ حاملہ عورتیں آملے کا مربع حمل کے دوران استعمال کریں، بچے کے لیے نہایت مفید ہے۔ چکوترے کی سبزی استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ دانت کے درد میں الائچی والی چائے پی لیا کریں، افاقہ ہوگا۔